آرٹیکل 63A بھی ایک کینڈیڈیٹس کی کیریکٹرسٹک کہہ لیں یا اس میں ڈسکوالیفیکیشن جو ہے ہو سکتی ہے، وہ ہے فلور کراسنگ کا۔ اس آرٹیکل کے مطابق اگر کسی ممبر نے آف اے پارلیمنٹری پارٹی از کمپوزڈ آف اے سنگل پولیٹیکل پارٹی ان اے ہاؤس resigns from membership of his political party and joins another parliamentary party or votes or abstains from voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs، یعنی اگر وہ اپنی پارٹی چھوڑتا ہے اور وہ چھوڑ کے دوسری پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہے، ایبسٹین کرتا ہے اس صورت میں کہ دوسری پارٹی جوائن کرتا ہے اور اس دوسری پارٹی کے بنیاد پہ وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، یا وہ ایبسٹین کرتا ہے کہ وہ نہ کاسٹ کرے ٹو وچ ہی بلانگز، اور اس پارٹی کو جس سے وہ بلانگ اوریجنلی کرتا ہے ٹو وچ ہی بلانگز، کن صورتوں میں؟ اگر وہ ووٹ نہ کاسٹ کرے ان دی الیکشن آف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر واٹ ایور دا کیس میں بھی، اگر وہ پروونشل اسمبلی سے ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس اور میں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پارٹیسپیٹ نہ کرے، یا پھر یہ ہے کہ ایک منی بل ہے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرے، ایبسٹین کرے، اپنے ووٹ کا نہ اپنی پارٹی کی بنیاد پہ نہ کرے یا ایبسٹین کرے، ان دونوں صورتوں میں کینڈیڈیٹ کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے کانسٹیٹیوشنلی ڈکلیئر ہوتی ہے۔ اب اسکروٹنی آف ریکارڈ آف کینڈیڈیٹ، جیسے کہ آرٹیکل 63، 62، 63 اور 63A کے مطابق 62 سیز کہ کوالیفائی کس طرح سے کرتے ہیں آپ کینڈیڈیٹ ٹو بی اے کینڈیڈیٹ آف اے پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی، 63 کے مطابق ڈسکوالیفیکیشن اور 63A کے مطابق اگین ڈسکوالیفیکیشن۔ تو اسکروٹنی آف ریکارڈ جو ہے کینڈیڈیٹس کی کون کرتا ہے؟ کسی نے کس سے کتنا قرضہ لیا، کس بینک سے دیا تو نہیں، پیسے واپس کیے ہیں، کسی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی میں تو انوالو نہیں، انلیگل کسی کام میں، کسی کرپٹ پریکٹسز میں تو انگیج نہیں ہے۔ تو یہ تمام جب وہ اپنے پیپر سبمٹ کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو یہ پیپرز جو ہیں ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے پیپرز کو اسکروٹنائز کرتا ہے، اور یہ مختلف قسم کے فارمز ہوتے ہیں بے شمار جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں۔ یہ فارمز ہیں جس پہ یہ تمام اپنا ریکارڈ جو ہیں وہ سبمٹ کرتے ہیں ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان، جتنا انہوں نے ٹیکس پے کیا یا ٹیکس یا جتنی پراپرٹی ہے، ایسیٹس ہیں، یہ تمام چیزیں دے ہیو ٹو ڈکلیئر اٹ بیفور دے کنٹیسٹ دی الیکشنز، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان scrutinizes the record. So یہ تمام آرٹیکلز جو ہیں سامنے ہیں۔ ڈیٹا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ڈیٹا کہاں کہاں سے لے سکتا ہے اور لیتا ہے۔ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کی ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے جو اس کو ہیلپ کرتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو یعنی FBR، جس کے پاس جتنے بھی انکم ٹیکس فائلرز ہیں ان کا ڈیٹا موجود ہے، وہ اسی طرح سے ہر کینڈیڈیٹ کا ڈیٹا موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی ڈیٹا لیا، کسی نے ایکسپورٹ کیا ہے سال میں تو اگر کوئی کسی کا بزنس ایکسپورٹ کا ہے کسی کینڈیڈیٹ کا، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس یہ تمام ڈیٹا موجود ہوتا ہے جو ایکسپورٹرز ہیں یا امپورٹرز ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پھر نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ اہم ہے، بڑا کمپریہنسو ڈیٹا ہے۔ اس میں نادرا کے ڈیٹا میں اگر صحیح طرح سے یہ ڈیٹا جو کہ بالکل صحیح ڈیٹا ہے، نادرا کا ڈیٹا کافی ریلائبل ڈیٹا ہے، تو وہاں سے بھی ڈیٹا جو ہے یہ لیا جاتا ہے۔ سو یہ اس چیز کے لیے اسکروٹنی کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ ابھی جو اسکروٹنی کے لیے ٹائم دیا گیا ہے وہ 14 ڈیز ہے۔ پہلے اسکروٹنی کے لیے ٹائم تھا 7 ڈیز۔ تو اتنے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اپنی کینڈیڈیچر کے لیے، اینڈ اٹس اے ہیوج اماؤنٹ آف ورک۔ تو اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکویسٹ کی کہ ان کو کم از کم 30 دن دیے جائیں کہ وہ کینڈیڈیٹس کے ریکارڈ کو اسکروٹنائز کریں، لیکن اس کے اوپر بہت سی بحث ہوئی، بہت
پارلیمنٹری کمیٹی میں اس پہ بحث ہوئی کہ کیا الیکشن کمیشن کو 30 دن دینے چاہیے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 30 دن تو نہیں مل سکتے، 7 دن سے ہم اس کی جو اسکروٹنائزیشن آف ریکارڈ آف دی کینڈیڈیٹس ہے اس کو 14 ڈیز جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو اب 14 ڈیز میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے اس تمام ریکارڈ کو ایگزامن کرنا ہوتا ہے اور ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے in the light of what these articles say, to declare whether the candidate who has applied for, who wants to contest election, whether that person qualifies to contest election or does not qualify. So 14 days are given for scrutiny of record.